ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بابا سے بلند پڑھیے درود و سلام برکت ہوگی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے مشکل کشا علی کا دلارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اور سنی کا سر بلند ہے سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے سنی کا سر بلند ہے ہر باطل کے سامنے کیونکہ ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے ہر دم ہمارے ساتھ ہمارا حسین ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی آخر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت خواجہ بابا جی مشتاق حسین چشتی گولوی علوی زیدہ شرف ہو زیب سجادہ آستانہ عالیہ خواجہ عبدالحی شریف اور شیر اہل سنت مجاہد اسلام شاہ سوار میدان خطابت حس مولانا علامہ محمد عطاء الرحمن ثاقب صاحب زیدہ شرف ہو اسٹیج کی زینت میرے مسلک کے
عشاق اور جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور مجھ سے قبل ولی ابن ولی عاشق رسول پاسبان فکر رضا حضرت صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب نے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کی آل اصحاب ازواج کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاسبان اہل سنت کے زیر اہتمام یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کانفرنس اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ حضرت کے صاحب جنہوں نے تعاون کیا، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کے حسن انتظام کو، حسن نیت کو قبول کرتے ہوئے خالق کائنات آپ کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں، شعور نہیں رکھتے۔ شہید کا معنی کیا ہے اور شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ کیا معنی ہے؟ آپ حاضر بیٹھے ہو تو بولو نا، کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا نا۔ شہید کا ایک معنی کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ اور قرآن نے اشارہ فرمایا ہے، نص قطعی ہے، یعقوب علیہ السلام کی وصال کے وقت میرے رب نے قرآن میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا یعقوب علیہ السلام کے وصال کے وقت تم حاضر تھے؟ جیڑا سبحان اللہ ہولی آکھے پھر اسے پارٹی دے ہو گئے۔ بھائی قرآن سمجھو نا پہلے، پھر آپ کو ذوق بھی دوں گا۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور قرآن نے کہا کیا یعقوب علیہ السلام کے وصال کے وقت تم موجود تھے، حاضر تھے؟ معلوم ہوا کہ شہید کا ایک معنی یہ ہے حاضر ہونا۔ جیسے آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہو اللہم اغفر لی حینا، یا اللہ زندوں کو بخش و میتنا، یا اللہ مردوں کو بخش و شاہدینا، یا اللہ جو یہاں موجود ہیں، شاہد ہیں، حاضر ہیں، ان کو بخش و غائبینا، جو یہاں حاضر نہیں، جو غائب ہیں ادھر سے، ان کو بخش۔ تو قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ شہید کا کیا معنی؟ ایتھے 7ویں سیڑھی تے وہ صرف اینا کہنا ہے کہ راوی کہتا ہے، تے تھلیوں 3 4 5 منٹ پتہ ہے کی کہتے ہیں، واہ 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 واہ، کمال کر دیا ذاکر صاحب نے۔ اور قرآن و سنت پیش کر رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو بولو۔ شہید کا معنی قرآن کی روح سے کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ اور دوسرا معنی قرآن نے شہید کا یہ بیان کیا، ناظر ہونا۔ فرمایا قرآن مقدس میں ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یوسف علیہ السلام پہ جب بہتان لگایا نا تو کیا حضرت زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا پنگوڑے میں، تو کیا کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی کس نے دی؟ اس جو اہل تھا، جو گھر والا تھا۔ تو قرآن نے کیا کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ وہ ناظر تھا، دیکھ رہا تھا۔ گواہی وہ دیتا ہے جو ناظر ہوتا ہے، جو ناظر ہو وہ گواہی دیتا ہے۔ جس کے سامنے واقعہ رونما نہیں ہوا وہ گواہی اور بولو یار نہیں دے سکتا۔ جج یہی کہتا ہے نا کہ تو نے اس کو قتل کرتے ہوئے یا فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو گواہ کہتا ہے ہاں جی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
تو شہید کا دوسرا معنی قرآن نے یہ بیان کیا کہ شہید ناظر ہوتا ہے۔ قرآن نے پہلا معنی، اس کے کئی معنی ہیں قرآن میں، تو قرآن کا معنی یہ ہوا شہید کا پہلا معنی حاضر ہونا اور دوسرا معنی ناظر ہونا۔ اب عام مومن جب دنیا سے چلا جائے تو ملک الموت آتے ہیں، 7 فرشتہ ہوتا ہے، اس کی روح مومن کی قبض کر کے لے جاتے ہیں مقام علیین میں، یہاں رب چاہے تو جب شہید دنیا سے جاتا ہے تو ہزاروں فرشتے آتے ہیں۔ اس بات کو اگر غور سے سن لو، جب شہید دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے، تو ملک الموت کے ساتھ ہزاروں فرشتے آتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ شہید کی روح جب آسمانوں پہ جاتی ہے تو ایک مرتبہ ہزاروں فرشتے آتے ہیں۔ معنی ہے حاضر ہونا، معنی ہے ناظر ہونا۔ تو مصطفیٰ تو وہ شہید ہیں کہ جن کی بارگاہ میں روزانہ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ مارو گے، نعرہ دی مت پہ مادو، نعرہ مارو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو اونچی آواز سے، نعرہ حیدری۔ شہید کا معنی حاضر ہونا از روئے قرآن، شہید کا معنی ناظر ہونا از روئے قرآن۔ تو جب شہید دنیا سے جاتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی یہ عزیز جان قربان کرتا ہے، تو ایک ہی مرتبہ ہزاروں فرشتے آتے ہیں، روح لے کے جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو روزانہ 70,000 صبح، 70,000 شام، جو ایک مرتبہ آتا ہے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اور اس پہ حدیث پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، شہید ہوئے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کی ہمشیرہ یا ان کی بیٹی سے کیا فرمایا؟ فرمایا غم نہ کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، آسمانوں سے ہزاروں ملائکہ آئے اور تیرے باپ عبداللہ بن عمر کی لاش پہ، جو کافروں نے ان کی لاش سے بے حرمتی کی، ان کی لاش کی، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ یا بیٹی سن، جب عبداللہ بن عمر دنیا سے گئے، شہید ہوئے، تو آسمان سے ہزاروں ملائکہ تشریف لائے اور عبداللہ بن عمر کی لاش مبارک پہ اپنے پروں کا سایہ کر دیا۔ سبحان اللہ، کوئی اور بات سن لو تاکہ آپ کو سبحان اللہ آ جائے۔ مصطفیٰ تھے مدینہ شریف میں علیہ السلام، اور عبداللہ بن عمر کا جب شہادت ہوئی تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جابر اے میرے غلام کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ باپ شہید ہو گیا۔ تو میرے آقا فرمانے لگے، اے جابر نہ رو، میں نے دیکھا ہے کہ تیرا باپ جب عبداللہ جنت میں پہنچا اور مقام علیین میں پہنچے، حضرت عبداللہ، تو رب العالمین نے بلا حجاب تیرے باپ سے کلام بھی کیا اور تیرے باپ کو زیارت بھی کرائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کدی دے پیچھے دا علم نہیں، میں کہا بچوں او کھڑے مدینے شریف ہون، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہوں جنت میں، تو جو رب ان سے کلام فرماتا ہے نا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے میں وہ باتیں اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں۔ شہید کا پہلے معنی ازرو قرآن، جو پہلا معنی ہے وہ کیا ہے؟ اور دوسرا معنی نازل ہونا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہم نے یوں کہا کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور سرکار دو عالم علیہ السلام ساری کائنات کے ناظر ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں یوں نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا ایک شہید اللہ کی راہ میں جو قربانی دے، قربانی پیش کرے تو ہزاروں فرشتے تو جن کی بارگاہ میں قیامت تک آتے رہیں گے. پنجابی چلو پنجابی کر دیں کہ پنجابی نہیں. اللہ اکبر. اسی حضور نو آواز دئیے، عرض کریے ودعا دے چہرے والیا تسی ناظر ہو، اسی تواڈی بارگاہ دے اندر. مسئلہ دے سمجھے کو نہیں میں کی پہ کرنا، قرآن و سنت دا مسئلہ ہے. شاہدم و مبشرم و نذیرہ، یہ قرآن کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. ہم حاضر ہیں اور سرکار ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو پھر اسی کیوں نہ کیے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کریے ودعا دے چہرے والیا، حامیم دیاں کنڈلاں والیا، یاسین دیاں سہریاں والیا، ساڈی تے تمنا تے خواہش وے عشق تیرا رو دل نو لا گیا، عشق تیرا رو دل نو لا گیا، عشق تیرا رو دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. آوی جا ماہی مدینے والیا، آوی جا ماہی مدینے والیا، آوی جا ماہی مدینے والیا، آوی جا ماہی مدینے والیا. تینوں واسطہ ہی شہید کربلا دا، تینوں واسطہ ہی نیزے تے قرآن پڑھن دا والے حسین دا، تینوں واسطہ ہی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی تا چادر تطہیر دا. آبی جا ماہی مدینے. اور بولو نا جڑا سرکار دا غلام بیٹھا ہے، عشق مصطفیٰ را کے بیٹھا ہے، باں واجے بلند پڑھ دے پتہ نہیں کدے منہ نکلی پوری ہو جائے. آبی جا ماہی مدینے لے آ، آبی جا ماہی مدینے رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نمائم خاک سارم یا رسول اللہ. آبی جا ماہی مدینے والے، آبی جا ماہی مدینے والے، آبی جا ماہی مدینے والے. آکھی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے سونے تیری نظر ہوئے. آبی جا ماہی والے، آبی جا ماہی مدینے والے، آبی جا ماہی. شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، اور شہید کا معنی ہے اور سونیوں سنیوں اچھی آنکھوں، شہید کا معنی حاضر ہونا اور شہید کا معنی لکھاں شہید ایک پاسے تے صدیق دی صداقتوں نہیں پہنچ دے. جس طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا نواسہ حسین شہید ہوئے گا، اسی طرح میرے آقا نے یہ بھی فرمایا میرا عمر بھی شہید ہوئے گا، میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا.
اے بھی زمانہ سا ویکھنا سی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کفر نباشد اسلام آباد آصف علوی جیسے بغیرت ذاکر نے کافر رکھے اور کراچی شہر کے اندر ایجنسیاں اور پولیس اور رینجر دی اور حکومت دے جتنے بھی کرندے سن انہوں نے موجودگی دے اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت بھیجی گئی ہے اور سانو آندے نے تسی کچھ نہ کھو کدوں پہ کچھ آنے ہیں حدیث مصطفیٰ سنو فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم فرمایا جدوں تسی دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ نو گالی دیندا ہے برا بولدا ہے بس تسی کہہ دیو تیرے شر تے خدا دی لعنت وہ حدیث مصطفیٰ ہے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ کرن لگا او صحابہ دے دشمناں دے خدا دی او حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ پیات کرنا کو اپنا فتوہ جاری نہیں پیا کرنا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم صحابی حدیث فرمایا اگر تسی دیکھو کو میرے صحابی نو برا بول رہا ہے تے کہہ دیو تیرے شرط خدا دی جنہ دی عظمتان شانہ رب دا قرآن بیان فرماندا ہے خالق کائنات فرماندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اس طرح دا ایمان لے جس طرح ابو بکر صدیق دا ایمان ہے فاروق اعظم دا ایمان ہے عثمان غنی ذوالنورین مولا مرتضی دا ایمان ہے کدی میرے رب دا قرآن اعلان فرماندا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل العالمین دا قرآن پہ اعلان کرتا ہے انہاں دی عظمت میں تورات اندر بھی لکھیاں ہویاں نے انہاں دی عظمت میں انجیل اندر بھی لکھیاں ہویاں نے کدی میرا رب فرماندا ہے میں قربان جاواں خالق کائنات انہاں دی عظمتاں بیان فرماندا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اچھی آنکھو سبحان اللہ وہ ایک پاسے آندے نے کافر نے دوسرے پاسے دلیلہ رب دا قرآن پیچھا پیشیدہ جا رہے ہیں اور نبی دی حدیث پیشیدہ جا رہے ہیں کدی رام فرماندہ ہے جنہ درخت دے تھلے تیری بیعت کی تھی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ جنہ درخت دے تھلے تیری بیعت کی تھی میں سارے آتے راضی ہوں اوتھے سیدنا صدیق اکبر نہیں سن ہم سوچی پہ ایک دوسرے پوچھ لو مشورہ کر لو او مقام حدیبیہ دے تاجدار صداقت موجود نہیں سن احد اندر بدر اندر غار ثور اندر جتھے رب فرماندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں مدینے دی حاضری نصیب فرما دے لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت دا منکر کافر ہے کیونکہ رب دا قرآن پہ اعلان کرتا ہے اذ یقول لصاحبہ مصطفیٰ نے اپنے صحابی سے کہا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا
صدیق جسنو کہندے او یار جنہیں پڑھنا چک لو جنہیں نہیں پڑھنا ڈنڈی نہ مارے آجے بھائی ایسا نہ کرو یار ڈنڈی نہ مارنی جنہیں پڑھنا ہے نا اچھی وہ آ چکے آجے سیدنا صدیق ایک بات ذکر کر دائی مومن ہے کافران ہوئے نصیب ہی نہیں بھائی مانم نصیب کافر نہیں کہتے شان بیان ہاتھ تھلے کہتے ہو او اتارومان شیر علیہ سننا لے ہو اے سلارے کانفرنش کو محبت اے پیر صاحب دے سامنے بیٹھنا لے ہو رب العالمین دے گھر دے اندر بیٹھنا لے ہو سینے دے زور نال اپنے عقیدے دی ترجمانی کر دے ہو صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جسنو کہندے ہاتھ پاویں تھلے کر دیو تھک نہ جان پر سینے دے زور نہ کہہ دیو صدیق جسنو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا اے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے اے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا او دسیا صدیق اکبر دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا اے میرے یار صدیق غم نہ کر فکر نہ کر اللہ تیرے بھی نالے اللہ میرے بھی نالے بولو اور دب کے شاباش سنیو شان صدیق اکبر آپ کے شان صدیق اکبر شان صحابہ شان صحابہ نعرہ حیدری صحابہ کا غلام بھی سنی ہے اہل بیت کا غلام بھی سنی ہے ماسلو اہل بیتی کا سفینہ نوح فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح دی طرح ہے من رکبہ فیہا نجات جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا ہے جڑا سوار ہو گیا اور بولو سونیو جڑا سوار ہو گیا محبت اہل بیت دی کشتی اندر جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا فرمایا من تخلفا انہا غرقا تے جنہ نے انہا دی مخالفت کی تھی غرق ہو گیا میرے حضور دا فرمانے لو ان رجلا سعیدا بین الرکن والمقامی فصلى وصاما ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل النار داخل النار داخل النار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رکن یمانی بین الرکن والمقام مقام ابراہیم دے درمیان نفل بھی پردہ رمیں نفل پردہ رمیں عبادت کردہ رمیں روزے رکھدہ رمیں میری اہل بیت دا اگر دشمن ہے میری اہل بیت نو مندہ نہیں بغض رکھنا ہے فرمایا داخل النار داخل النار داخل النار جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے جنتی کیڑے نے جنہ لکھے الہی بحق بنی فاطمہ برکول ایمان کنی خاتمہ کردہ و تمرت کنی ورقبول منو دستو دامان آل رسول جنتی کون نے جنہیں لکھیا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے
بنا لا الہ حسین. جنتی کون ہے جنہ لکھیا ہے منگتا آل اولاد تیری دا تے میں کنگال زیانی پا دے خیر نہ مگدیاں تائیں صدقہ شاہ جیلانی. جنتی کون ہے جنہ لکھیا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا سونیا تو ہے این نور تیرا تو ہے این نور تو ہے این نور این تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کا سونیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ. اہل بیت دا منن والا بھی سنی صحابہ دے منن والا بھی. امام اعظم ابو حنیفہ نو پوچھا گیا سنی کون ہوندا ہے؟ فرمایا ان یفضل الشیخین علی سائر الصحابہ وان یحب الختنین. میرے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سنی وہ ہوندا ہے جڑا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو سارے صحابہ تے فضیلت دے وے افضل جانے تے عثمان تے علی نال پیار کردا ہو. اے سنی صحابہ دا غلام بھی سنی تے اہل بیت دا غلام بھی سنی. اسی کسے دے بے ادب نہیں کسے دے بے ادب نہیں. عثمان بھی شہید تے عمر بھی شہید تے کربلا دا راہی میرا حسین. صاحبزادہ پیر داؤد رضوی صاحب زیدہ شرف ہو ولادت حسین تے گل کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب تے نال گل یاد آ گئی کہ جس لئے آقا حسین دی ولادت پاک ہوئی نا تے سرکار نماز پڑھائی تے اپنی تھی فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے. پیچھے پیچھے صحابہ کہ حضور نے آج دعا نہیں فرمائی جلدی جلدی بیت فاطمہ وال تشریف لے گئے نے تے گئے اگے مولا علی کھڑے نے. صحابہ پہنچتے نے علی کی ہویا ہے؟ مولا علی فرمان لگے صحابہ میرے پتر حسین دی ولادت ہوئی ہے آسمانہ کو 4,24,000 فرشتہ حسین دے دیدار واسطے آیا ہوا. آقا تشریف لے باہر صحابہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا علی فرما رہے ہیں کہ آقا حسین پاک دی ولادت ہوئی ہے آسمانہ تو 4,24,000 فرشتہ حسین دے دیدار واسطے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. فرمایا علی فرشتے آئے تے ہے نے پر تینوں تعداد کنے دسیے تینوں دسیا کنے میں کہ 4,24,000 عرض کی دی مازاق دے کاجل والیا آپ ہی تے فرمایا سے باب مدینہ العلم تے کملی والیا اندر جا رہا سن فرشتے میرے کارال تے میں ایک فرشتے نو آکھیا روکوئے گل سن علی دی. او بولو سبحان اللہ کی ہو گیا او کی ہو گیا سنیو تو آنو اور رکو رک گل سن علی دی اور رکیوں رک گل سنا. فرشتے عرض کی تھی حضور حکم فرمایا کنے ہو آسمانہ تو کنے فرشتے آئے ہو میرے حسین دے دیدار واسطے. کملی والیا فرشتہ اپنی تعداد آپ دس کے گیا ہے کیسی اینے تے جدی ولادت لکھاں آئے
کربلا دے اندر جو شہید ہویا ہوئے گا وہ کنے کو آئے ہو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا حیدر صفدر نال شبیر دے شبر عشق بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا زہرات حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر او بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بول دینا بڑیاں شانہ والا دا بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا حسین دے ہاں دے اندر اسلام دا حسن ہے حسین دی سین اندر اسلام دی سلامتی ہے حسین دی یا اندر مسلمانہ نے عالم دی یاری ہے تے حسین دی نون اندر نفاذ اسلام ہے اتھے واقعات بہت سارے عرض کرن دا میری موڈ سی مگر اگے چلنے ہیں لوگ آندے نے تخت لین گئے مارے گئے میں کہ بئی مانا چپ تخت ہونا کی کرنا ہے جڑے جنتی نوجوانہ دے سردار نے بولو چی سبحان اللہ اے اچھی بولن دا مطلب اے ہوندہ ہے انج ٹیڈے چ بھی یا دیلے چ بھی آکھے رب سن لیندہ ہے اے اقرار ہوندہ ہے زکاولہ رضوی جو کہ ریاں سی تیرے نالا ایک اس طرح اشارہ ہوندہ ہے اللہ اکبر تخت لین نہیں گئے جنہ دے بارے میرے آقا نے پہلے ہی فرمائی تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن بھی تے حسین بھی دوویں جنتی نوجوانہ دے بولو دوویں جنتی نوجوانہ دے سردار نے جڑے پہلو ہی سردار نے انہاں دنیا دی سرداری کی کرنی سی سن 60 ہجری آیا یزید پلید تخت نشین ہویا مدینے دے گورنر ولید نو پیغام بھیجا حسین ابن علی عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن عمر دیگر صحابہ کو میری بیعت لے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام ملیا فرمایا بیعت اساں کیتی ہے کدی ابو بکر دے ہتھاں تے ساری مسجد گوندے سبحان اللہ نال اساں بیعت کیتی ہے کدی مراد رسول دے ہتھاں تے اساں بیعت کیتی ہے کدی ذوالنورین دے ہتھاں تے پھر میرے باب علی دا دور آیا بیعت کیتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صلح کیتی ہے اور اپنے نانے دا فرمان پورا کیتا ہے ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین کہ میرا حسن پتر سردار ہے دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کرا کے میری امت نو بہت بڑے فتنے تو بچا لے گا میں امیر معاویہ نے صلح کی تھی یزید دی بیعت نہیں کرنی کیوں کہ یزید دنیا دے کتیاں نال کھیڑدا ہے میں اپنے نانے دیاں زلفاں نال کھیڑدا رہا
آخر امام علی مقام امام حسین لجپال رضی اللہ تعالی مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کیتا رات دیدہ ویلا ہے مدینے والے آرام پہ کر دینے درد دل رکھ کے بیان جے لوگوں حسین دی محبت رکھ کے بیان جے امام الانبیاء دے ایک اہل بیت اتحاد دی ایک دن دی محبت امام شافعی فرما دینے سارے سال دی عبادت دا ثواب میرے آقا حسین دی محبت اندر میرے آقا سبحان دینے امام الانبیاء دے غلاموں سارے مدینے والے آرام فرما رہے ہیں امام الانبیاء دے نواسے نے مدینہ چھوڑن دا فیصلہ کیتا ہے رات دیدہ ویلائے اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزاق تے حاضر ہو کے عرض کا دینے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو یہ کس کا نور عین آیا اے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلے ہیں چڑھ کے مہر نبوت بین والا اج نیزے تے پڑھن قرآن چلے ہیں ویخ زینب سکینہ تے شہر بانو نلیک برپاس جوان چلے ہیں اساں پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلے ہیں نانا جو حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے آئے جس حسین دی بارے محبت درس دین دے رہے ہو فرما دے رہے اللہم انی احبہما یا اللہ میں تو انل پیار کرنا فاحبہما تمہیں میرے حسن حسین نل پیار فرما واحبہ میں یحبہما تو یا اللہ جنا جنا میرے حسن حسین نل پیار فرمائے تو دیو دے نل پیار فرما اے نانا تیرا حسین پیا جانتا ہے جدے بارے سیدہ لمبا کر دے ہوں دے سو جس دے وہاں سے سیدہ طویل فرمائے ہوں دے سو آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اے نانا آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جنہیں وہاں سے خطبہ چھوڑ دیتا ساجے آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جنہیں منہ اندر گھڑتی آپ دیتی ساجے اے نانا آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جنہیں محبت درس دے رہے ہو جنہیں بارے فرما دے رہے ہو حسین منی وانا من حسین حسین میرے وچوں تو میں حسین وچوں اج نانا حسین مدینہ چھوڑ کے پہ جاندہ ہے اے نانا حسین مدینہ چھوڑ کے پہ جاندہ ہے میں قربان جاواں نانا جنہیں گردی آپ دیتی جنہیں کنہ جزانا پڑی ساجے اج نانا حسین مدینہ چھوڑ کے پہ جاندہ ہے آخری سلام عرض کرنوان سے حاضرہ اپنے نانے دے رو دیتے حاضری دے کے اماں فاطمہ دے مزار بنواز دے آئیں پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے پاک امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اسلام ہونے آخری بار دائے اماں لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر ان دکھاں دا وقت بیام دائے میرے خون دی دین لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد سوار دائے قرآن دیاں لوریاں دے دے کے پالن والی فاطمہ اے اماں فاطمہ تیرا لاڈلا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے آئے تحجدہ ویلا ہوندا سی اما کا حسین ماں دی گود اندر روندے نے میرے آقا تحجد ویلے اپنی بیٹی فاطمہ دا دروازہ کھڑکٹا لینے فرمایا نہیں فاطمہ میرے حسین رون نہ دیا کر جدو میرا حسین روندا ہے میرے دل نو بڑی تکلیف ہوندی ہے اے میرے حسین میرے حسین رون نہ دیا کر جدو میرا حسین روندا ہے منو بڑی تکلیف ہوندی ہے اے اماں فاطمہ آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے جنہوں قرآن دیاں لوریاں دے دے سنا دی رہی ہیں
اے ماں جو حسین مدینہ چھوڑ کے جانا ہے جدی شہادت دیا خبران نے مصطفیٰ نے ارشاد فرمائیاں نے آخری سلام عرض کرنا سے آدھر پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے پاک امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اس سلام ہونے آخری واردائے لکھاں سکھ پائے تیری گود اندر ان دکھاں دا وقت بیامت آئے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا قصد سوار دائے اے ہو شرط زینانے دا دین رہ جائے اے ہو شرط زینانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے ماں فاطمہ حسین مدینہ چھوڑ کے باجان دے میں قربان جاواں سیدنا زینب نے اپنی ماں دی قبر نو جفی مار لئیے جنت البقیع شریف اندر اللہ توانوی در فاطمہ دی حاضر نصیب فرمائے سیدنا زینب نے ماں دی قبر سے جفا مار دیا عرض کا دیا نے اماں جس لے تیاں دے سو پردیس جان دیا نے ماما پیار دین دیا نے ماما بھی دیا کر دیا نے آج تیری زینب مدینہ چھوڑ کے جا رہی میں کلی نہیں جا رہی میرے نال ابو بکر عمر عثمان جا رہے نے جڑے مولا علی دے لگتے جگر نے اونو محمد جا رہے نے اے ماں فاطمہ میرے نال عباس علمدار جا رہے نے حسین ابن علی بھی نال میرا ویر حسین بھی نال اماں زہرا تیری تربت نو سلام آخری سلام عرض کر کے قافلے وال واپس آئے نے کجاوے وال واپس آئے نے میرے امام علی مقام فرمان لگے نہیں سگرا تو مدینے رہنا آئے ایک مہینے بعد علی اکبر آئے گا تے تینوں لے جائے گا عرض کی تھی بابا میں نو مدینے چھوڑ کے اسرا نہ جاؤ منو نہ لے جاؤ کدے آسرے دے چھڑ چلے آئیں کون میرا غم خار بابا بعد مرن تھی جندرے وج دینے کیوں جیوں دے چلے مار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے کون دے گا میں نو پیار بابا چکی جانگی جان نماز تیرا کر لے باندیاں وچ شمار بابا فرمایا نہیں سسورا ایک ماں تو بعد علی اکبر آئے گا لے جائے گا او مدینہ چھڑا کوئی آسان نہیں مدینہ شریف جڑا جاندہ ہے انہوں خبر ہے میں قربان جان جس لئے مدینہ حاجی چھوڑ دینے چیخاں نکل جاندیاں نے گمبر خجرہ والبے کے آجی عرض قادر سونے آ پھر مدینے بلائی مرم تو پہلے بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرمائی بار بار مدینے دی حاضری نصیب فرمائی لوگوں میں قربان جاواں غوث کتب بدال جا کے آندے نے صدا وسدا روے تیرا مدینہ رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہوں دے غریباں دا گزارا یا اللہ موت دیویں تے شہادت دی دیویں تے دیویں اپنے یار دے شہر مدینے اندر اے فاروق اعظم دی دعا ہے مدینہ چھوڑیا میرے امام علی مقام نے
اسلام دی خاطر مدینہ چھوڑ کے مکہ پاک عبداللہ بن زبیر دیگر صحابہ کہن لگے عرض کر دینے اے حسین ابن علی ہاتھ جوڑنے کوفے بڑے لا یوفی نے نہ جاؤ تسی کوفے نہ جایا جے سیدنا امام علی مقام فرمان لگے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے میں چاہتا ہوں دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے نہ رہے بس خدا کا نام رہ جائے کہ قربانی اسلام دی خاطر دین دی خاطر تخت و تاج کی کرنا ہے جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے آخر گئے کربلا پہنچے مٹی سنگی فرمایا ہی میری آخری آرام گاہے خیمے لا دیو خیمے لگ گئے نے 7 محرم الحرام نو یزیدیاں پانی بند کیتا مننا اہل بیت اتحادیاں بڑیاں قربانیاں نے مگر تم ہی من ایتھے 7 8 9 10 پانی باندھے مصطفیٰ دے یار عثمان غنی اور دماد ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے 40 دن پانی باندھے تے کھڑکی چوں باہر اپنا چہرہ مبارک کر کے فرماندے نے مدینے والے ہو ایک کنواں کنے خرید کے دیتا سی سارے خاموش فرمایا مسجد نبوی دی توسیع دی جگہ کنے خرید کے دیتی سی سب خاموش بلوائی فرمایا عثمان ابن عفان جن نے مسلمانہ واسطے کنواں وقف کیتا سی خرید کے اج 2 گھٹ پانی نہیں پہ مل دے اس عثمان نو مسجد نبوی شریف دی توسیع کرنی سی وسیع کرنی سی مسجد جی میں تساں وسیع کی تھی یہ مسجد نبوی شریف بھی وسیع ہونی سی میں درم و دینار سرکار دے قدمہ تے ٹیر کیتے آئی تسی 2 نفل بھی نہیں منو مسجد نبوی شریف اندر پڑھن دیں دے اللہ اکبر ایک قربانیاں ہے ہی ساری اسلام دی خاطر میرے امام علی مقام 7 محرم نو پانی باندھ 10 محرم فجر دا ویلا آیا امام علی اکبر تہجد دے ویلے فرمان لگے امام علی اکبر میرے امام علی مقام فرمایا جوان علی اکبر عرض کی تھی ابا حضور حکم ہوئے یا حسین ابن علی حکم ہوئے فرمایا جا ذرا میدان کربلا دا نقشہ وے کیا جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے نے ویکھیا کی او تہجد دے وقت ایک با پردہ خاتون اپنی چادر نال کربلا دی زمین نو صاف پہ کر دیے جناب علی اکبر نے آواز دی تھی اماں کون ہے جواب نہیں آیا پھر عرض کی تھی اماں جی کون ہو جواب نہیں علی اکبر خیمے والا ہے سیدنا امام علی مقام فرما دے نے پترا کربلا دا نقشہ ویکھایا ہے عرض کی تھی ابا حضور نقشہ تے ویکھایا ماں پر ایک عجیب منظر ویکھیا ہے ایک با پردہ خاتون کربلا دی زمینوں پہ صاف کر دیے میں آواز دی جواب نہیں آیا میرے امام دیاں آنکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا کی دی بابا روئے کیوں وہ فرمایا اے پتر علی اکبر میں کیوں نہ رواں او میری ماں فاطمہ کربلا دے میدانوں پہ صاف کر دیے مدینے آئی کیڑی عورت دے وچ کونین دے پائی زہرا وانگو جنہیں شانے جلی ہوئے پتر جس دے ہون حسنین ورگے سرتاج جس دا مولا علی ہوئے بوہا ایک پاسے تاؤن نیویں کر کے لنگی فرشتیاں جس دی گلی ہوئے چکی پیس اپنے نال ہتھاں پری چھالیاں دے نال جس دی تلی ہوئے نازل امت تے ہون بنا لگی جس دے پتر دے خون تھی ٹلی ہوئے سائیں مودی شانوں کون پہنچے جنی گود محمد وچ بلی ہوئے میں قربان جاواں کدی پھر خور سیدنا امام علی مقام دے قافلے اندر آن کے شہید پہ ہوندے نے کدی وہب بن کلبی شہید ہو رہے نے کدی انہوں محمد دے لاشے پہ طلب دے نے اے ہو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی
دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے امام علی مقام دیاں قربانیاں دیکھو کدی علی اصغر دا لاشا اپنے ہتھاں جو لے کے او رمل دا تیر وجہ خون دا فوارہ پار آیا ہے اپنی اولاد نو اپنی چھاتی دے سوار کر کے سکون لین والے ادھرا غور کرو کربلا دی تپ دی رہے دے کدی جوان علی اکبر دا لاشا اپنے کندیاں دے اٹھا کے پہلے ہوندے میرے حسین تیرے صبر تو قربان جاواں ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین اے حسین میں تیرے صبر تو نثار جاواں آخر نانے دا امامہ شریف بنیا میرے امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری ہاتھ اندر پکڑی ہے اے باب علی دا پڑکا بنے آئیں اپنی زوجہ شہر بانو دے خیمے اندر آئے نے شہر بانو قدمہ دے ڈگ پئیاں نے عرض کردیاں نے حسین ابن علی بیویاں کو غلطیاں ہو جاندیاں نے نبی دا نواسا حسین علی دا جگر پارا حسین فاطمہ دے دل دا ٹکڑا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار حسین کوئی غلطی ہو گئی ہوئے کوئی کمی کتائی رہ ہو گئی ہوئے تم نبی دا نواز نے منو معاف کر نہیں فرمایا نہیں شہر بانو زندگی پر دی کمائی کربلا دے میدان دل لٹا کے جانی ہے بھئی نو شیروان دی پوتری ہے اے زوجہ میں تیرے تے راضی پہ جانا حسین ابن علی تیرے تے راضی پہ جانا سیدنا زینب دے خیمے اندر گئے نہیں سیدنا زینب ہمشیرہ نے ویر دیاں پاواں وچ باواں پا لیاں نے زارا قطار رونیاں نے فرمایا نہیں زینب فاطمہ دی شہزادی صبر کر کیوں رونی عرض کی دی ویرہ جس لیتیاں اجڑ دیاں نے ویرہ دے دروازے چلیاں جانیاں نے میرے انہوں محمد گئے نے کوئی پرواہ نہیں علی اصغر کو گئے کوئی پرواہ نہیں جوان علی اکبر دے لاشا تڑپیا کوئی پرواہ نہیں میرا ویر حسین جا رہا ہے دسو میں مدینے کی میں جاواں گی سانو مدینے کون پہنچائے گا اے حسین ابن علی اس گلے رو رہی ہیں فرمایا تیرے پائے سباد اندر لگ نشناوے فاطمہ دیان وخانی شلی شیر خدا دی شجاعت دکھانی میں قربان جاواں اپنے بیٹے زین العابدین دے خیمے اندر آئے نے بیٹے زین العابدین نو فرمایا ویکھی تو کافرے دا سردار ہونا ہے تیرے پائے سبات اندر لگزنایا جائے اپنے دین دی رکھوالی اپنے نانے دے دین دی رکھوالی کرنیاں جوان زین العابدین نو آخری بار سینے نہ لایا اور لوگوں بڑھے باپ نے جس نے زین العابدین نو سینے نہ لایا اکھاں میں جاسو آگئے فرمایا پترا رونا کیوں ہے عرض کی تھی بابا کوئی وجہ نہیں میرا باپ حسین جا رہا ہے میرا باپ حسین شبیہ مصطفیٰ پہ جاندہ ہے اے نانے دی تصویر جا رہی ہے اس واسطے رو رہے ہیں فرمایا زین العابدین صبر کر اوے لوگوں خیمیاں تو باہر نکلے نے میرے حسین تے سیدنا سکینہ نے پلو پکڑ لے اپنی تیاں نال پیار کرنے والے ہو ذرا غور کرے آجے میرے آقا حسین دی محبت اندر روندے نے لوگوں پلو پکڑے آئے سیدنا سکینہ نے فرمایا نہیں سکینہ کی کہنی ہے عرض کی تھی بابا ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا کی مسئلہ پوچھنا ہے او سینے اپنے جسم اندر گوشت دے لوتھرے دا دل رکھنا لے ہو سیدنا سکینہ عرض کا دیا نے بابا پوچھنا ہے وے لوگ یتیم کنوں کہندے نے فرمایا نہیں سکینہ جدا باپ دنیا تو چلا جائے لوگ انہوں یتیم کہندے نے عرض کی تھی بابا پھر آخری گزارش کرنا چاہنیاں فرمایا نہیں سکینہ کی عرض کی تھی بابا ذرا تپ دی زمین دے لیڑ جاؤ آخری بار
سکینہ اپنے باپ دی چھاتی تے آرام کرنا چاہتی ہے میرے حسین لیٹ گئے نے تصورات دی دنیا اندر جاؤ مدینے دا مسافر حسین کربلا دا راہی حسین نبی دا نواسا حسین کربلا دی تپلی زمین دے لیٹے نے سکینہ ساتھی دے لیٹیاں نے زلفاں سمنیاں نے پیشانی نو بوسے دے دیاں نے فرما دیاں نے خیمے والے ہو میں او پیشانی پئی چمنیاں جڑا میرا نانا مصطفیٰ چمدا رہا ہے میں او زلفاں پئی چمنیاں جڑیاں زلفاں میرا نانا چمدا رہا ہے دیکھو سکینہ یتیم ہو چلی جے صبر دا دلاسا دیتا ہے سواری تے سوار ہون لگے نے ایک خیال نے رلا دیتا خیال کی آیا ہے جدوں معراج نبی نو ہویا جبریل براق تھمایا جدو علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا جد وار حسین دایا کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی آج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑن والا جد وار حسین دایا اے سن کے بی بی زینب منہ تے برقع پایا تھم رکاب گھوڑے دی آنکھیں لوے چڑے مڑی دیا جایا میرے آقا حسین سوار ہوئے نے سواری نو ایڑی مار دینے سواری نہیں چل دی سواری یعنی کیوں نہیں چل دی عرض کا دیئے یا اللہ ابراہیم دی چھری نو زبان دین والے ربا کربلا دی تردی دے حسین دی سواری نو زبان دے قوت گویائی دے دے بولن دی طاقت ملی عرض کا دیئے سواری عرض کا دیئے اے حسین ابن علی میں کون ہونیاں تو اڈا حکم موڑن والی ذرا خیمیاں بل مڑ کے ویکھو او تیاں نال پیار کرن والے تیاں دا دکھ بڑا دکھ ہوندا ہے تیاں دیاں تکلیفاں بڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے دل ہل جاندا تے لرز جاندا ہے میرے حسین نے خیمیاں ول مڑ کے ویکھیا ہے سکینہ فرماندیاں نے نہیں سواریے نی نہ جائی میں یتیم ہو جاؤں گی نی سواریے نہ جائیں نی سکینہ یتیم ہو جائے گی سانو مدینے کون پہنچائے گا نی میرے بابے نو نہ لے کے جائیں میرے حسین ابن علی اترے نے اپنی تھی نو دلاسا دیتا او خیال تے کرو لوگو جدہ علی اصغر بھی ٹر جائے علی اکبر بھی ٹر جائے انہوں محمد اور 72 تن پہ ہون جتھے 5-7 لاشیں ہوندے نے لوگ آندے نے قیامت سکرہ برپائے جتھے اہل بیت اتحاد 71 تن پہ ہوں گے حسین تیری عظمت نو سلام حسین پاک تیرے صبر نو سلام پھر سواری تے سوار ہون لگے ایک شاہ سوار آیا فرمایا تو کون ہے تے کتھوں آئے ہیں عرض کیتی حسین ابن علی میں مدینیوں سغرہ دا قاصد آیا وہ تیرے علی اکبر نو اڈیگ دیئے پئی فرمایا جا میرے سغرہ نو کہہ دیں جس اکبر نو اڈیگنی ہے پئی ہوتے حوض کوثر دے جام پی رہے ہیں علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے
علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، انہوں محمد بھی قربان ہو گئے نے، ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پامیں جھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے آقا حسین میدان کربلا اندر میدان کارساز وال گئے نے، جدے جسم اندر خون رسول مولا مرتضیٰ دی شجاعت جنہیں خیبر دا قلعہ پٹ کے پرا سٹیا، کئیاں کوفیاں نو واسر جہنم کرن تو بعد جس لئے زمین تے تشریف لے شمر چھاتی تے ظالمہ کی ٹائم ہوئے ہے، انہیں آکھا جمعہ دی اذان دا وقت ہو گیا ہے، فرمایا میری چھاتی تو ہٹ جا، منو نانے دی دتی اذان دی لاج رکھ لندے۔ حسین ابن علی دا سر سجدے اندر، بولو سر، سارے بولو بیلیو سر، سر سجدے اندر، جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز اندر میری آنکھاں دی ٹھنڈک، نماز جنت دی کنجی، نماز پل صراط دا رستہ، سجدے اندر سارے ظلم دا خنجر چلے ہے، میرے امام پاک دی شہادت ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دلیل فتح تو دیکھو کہ حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو کہ حسین کے قاتل جسے جھکانے آئے تھے اسے اٹھا کے چلے، سر نیزے تے وے تے قرآن دی تلاوت جاری ہے، دشت بلا کو عش کا زینہ بنا دیا، جبل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ ساڑھا دے کی داور ایمان وے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی اور میری دعوت انہوں ہے جدے سینے اندر حسین ابن علی دا عشق ہے، باقی نہ بولو، باقی انہوں توفیق بھی نہیں ہوندی، جسوس سے تھے آئے کونی سارے اہل بیت تھا دے غلام بیٹھے ہو، انہیاں قربانیاں پیش کیتیاں سی ذکر نہیں کر سکتے، زبان کھولو حسین ابن علی واسطے، اہل بیت طہار واسطے کچھ نہیں ہوندا، سینے تے زور نہ پڑھ دیو، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، دیکھنا غیر کی بات، انا تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور واہل بیتی، فرمایا لوگوں تواڈے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک رب دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اپنی آل چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دعاں نال وابستہ رہو، اور فرمایا اصحابک النجوم، آہستہ نہیں ہو بول سنی، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت دے ستارے، بولو صحابہ ہدایت دے، آخری مسئلہ عرض کرنا ہے پھر چھٹی، میرے صحابہ ہدایت دے، جنہوں ستارے دا لفظ نہیں ہوندہ جڑا گونگا چپ روے،
جنہوں یہ لفظ آمدہ اچھی بولو. سرکار نے فرمایا علیہ السلام میرے صحابہ ہدایت دے. آ سنیو سینے ٹھنڈ پا چھڑی جے. صحابہ ہدایت دے. جیڑا یہ گال آکھے گا وہ اندر بھی چمکے گا اور باہر بھی چمکے گا انشاءاللہ. میرا صحابہ میرے صحابہ ہدایت دے. لا تمس النار مسلم مرانی اور مرانی. فرمایا جن نے مینوں ویکھیا او بھی جنتی ہے, جن نے میرے ویکھن والے ویکھیا او بھی جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. شان صحابہ, شان صحابہ. صحابہ دا نوکر بولے باقی نہ بولو. شان صحابہ, شان صحابہ, شان صحابہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک سینے را زور لا کے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. منافق نہ بولے, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک یا. میرے صحابہ ہدایت دے. سوئیوں خوش رہو, اللہ تو اڈیاں نسل در نسل خیران کرے. میرے صحابہ ہدایت دے, میرے صحابہ ہدایت دے. آہ سنی آخر تک سینکڑیاں دا مجمع بولو میرے صحابہ ہدایت دے. تے میری آل کشتی نو دی طرح. ہدایت دے ستارے کون؟ تے مثل نو علیہ السلام دی کشتی دی مثل کون؟ اہل بیت طہار. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جس لئے بندہ دریا دے اندر یا سمندر میں سفر کردہ ہے تے کشتی دی بھی لوڑے, تے رستے دے اندر رات پہ جائے تے رستے دا تعین کرنا ہوئے کہ اسی کیا صراط مستقیم تے صحیح رستے دے جا رہے ہیں, اور کیا ساڑھا راہ سدھا یہ. بولو بولو بلیو سبحان اللہ. سینے دے زونر گرج کے بولو سبحان اللہ. میرے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے آل کشتی نو دی طرح صحابہ ہدایت دے ستارے. جدوں بندہ کشتی اندر سوار ہوندا ہے, رات دا ویلا ہو جائے, رستے دا تعین ستارے نال کیتا جاندا سی. فرمایا منزل مقصود تے وہی پہنچدا ہے. کشتی والے نو بھی مننے, ستارے والے نو بھی مننے. ہدایت دے ستارے نو بھی مننے. تے جیڑی ہے نا او مصطفیٰ دا فرمایا ماسلو اہل بیتی کا سفینہ نو, کہ میری اہل بیت سفینہ ہے نو دی طرح ہے, نو علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے. جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا. او بولو جڑا سوار ہو گیا, او بولو بولو اہل بیتی محبت دی کشتی اندر جڑا سوار ہو گیا, او ہاتھ اٹھا کے بولو پنڈا لیو جڑا اہل بیت طہار دی محبت والی کشتی اندر سوار ہو گیا, او نجات پا گیا. تے جڑا ہدایت دے ستارے نو منیا او منزل مقصود تے پہنچ گیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی.
آخر تے ذرا مینوں خوش کرن واسطے مینوں مزہ آئے گا تے حضور دے در دا کتا خوش ہے تے انشاءاللہ تانوں فائدہ ہوئے گا. ذرا سینے دے زور نال پڑھ دیو. زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر بڑیاں شانہ والا کنبا حضور دا بڑیاں شانہ والا بڑیاں شانہ والا پانچ تان دے نا دا پانچ واری سینے دے زور نال قرآن و سنت دی روشنی اندر پہنے بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا رضا بڑیاں شانہ والا. فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب نے مخلوق نو پیدا فرمایا منو سب تو اعلیٰ مخلوق اندر رکھیا. فرمایا پھر رب نے قبیلے بنائے سب تو اعلیٰ قبیلے اندر رکھیا. پھر رب نے خاندان بنائے منو سب تو اعلیٰ خاندان اندر رکھیا. پھر رب نے گھرانے بنائے مینوں سب تو اعلیٰ گھرانے چ رکھیا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس گھرانے میں بس ایک گھرانہ مشکل کشا ہے. ایک گھرانہ حاجت روائے. ایک گھرانہ ہوئے کہ سیدہ پاک فرمان گیا یا اللہ میرے حسنین دیاں قربانیاں دا صدقہ میرے زین العابدین دیاں قربانیاں دا صدقہ میرے اونو محمد دیاں قربانیاں اور میرے نفلات تہجد تے عبادات دا صدقہ میں یا اللہ تیرے کول اے منگنیاں میرے نانے دے گناہگار امتی بخشش فرما دے. آج شہید منو کرنا ہے پھر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ساڈا تے عقیدہ اور ایمان کی یہ صدا وسدا روے تیرا مدینہ. پیار نال پڑھ دے ہوتے ذوق نال پڑھ دے ہوتے محبت نال پڑھ دے ہوتے عقیدت نال پڑھ دے ہوتے عشق مصطفیٰ نال پڑھ دے ہو. صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا کے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے رامانو ملے مدینے شہر دی تو کی شان پوچھنے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے. صدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا مدینے والی سرکار تے انہاں دی آل صاحب نہ تعلق ہویا ستائی خیرہ نے. خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی یہی پیغام دیتا ہے. حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ ساری زندگی یہی پیغام دیتا ہے. محدث اعظم تے امام محمد رضا تے تاجدار گولہ یہی پیغام دیتا ہے جڑا اسی پہ دینے ہیں جی. ہون بابا جی مشتاق حسین صاحب الوی زیدہ شرف اللہ انہوں عمر خضری عطا فرمائے
میرے ٹھڈوں دعاواں نکلدیاں نے غیراں دا علاقہ ہوئے تو یا رسول اللہ دا پرچم بلند ہوئے یہ بڑی مجاہدانہ کردار ہے قبلہ پیر صاحب دا اللہ انہاں دا سایہ تا دے تواڈے تے اور ساڈے سب تے سلامت رکھے پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب اللہ انہاں نوں سلامت رکھے اور شیر اہل سنت مجاہد اسلام نڈر حضرت علامہ مولانا طاہر الرحمان ثاقب صاحب اللہ انہاں نوں عمر خضری عطا فرمائے مال جان اولاد آبرو دی حفاظت فرمائے اور اس مرکز نو اسلام دا عظیم مرکز بنائے اور اہل حق دا اللہ غلبہ فرمائے امام علی مقام نے قربانی دے کے دسیا ہے ظلم دے کے جھکنا نہیں یہ سر چکے گا تے صرف خدا دی بارگاہ دے اندر چکے گا یہ درس سے امام علی مقام دا نیزے تے قرآن پڑھیا میرے امام علی مقام نے درس اے وے تلواراں دے سائے تھلے بھی سجدہ نہ چھڈی تے تیرا قرآن تیرا سر نیزے تے بھی ہوئے تے رب دا قرآن نہ چھڈی اہل بیت طہار اور صحابہ اکرام اور ازواج النبی دی عقیدت سینے میں چھوے قرآن بھی فائدہ دے گا نماز بھی فائدہ دے گی سخاوتاں عبادتاں فائدہ دیں گیاں اگر انہاں نال پیار نہیں تیرے بوتھے تے وجن گیاں نمازاں تے سارے ایک عمل کیتے اللہ تبارک و تعالی صاحب مزاج دے درجات بلند فرمائے اور اہل حق اہل سنہ والجماعہ غلبہ فرمائے تنظیمات اہل سنت دی اللہ خیر فرمائے پاسبان اہل سنت پاکستان بیداری اہل سنت اور عقیدہ ختم نبوت تحفظ واسطے مارز وجود اندرے اللہ تبارک و تعالی تمام اراکین دی خیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.